پی ٹی آئی حلقوں میں ایک بار پھر فوجی اسٹیبلشمنٹ سے خفیہ رابطوں کی افواہیں گرم ہیں، تاہم سیکورٹی ذرائع کا ایسی تمام افواہوں کی تردید کرتے ہوئے کہنا ہے کہ عسکری قیادت کی پی ٹی آئی رہنماؤں سے خفیہ ملاقاتوں کی خبریں ان کے اپنے سوشل میڈیا انقلابی پھیلا رہے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی پی ٹی آئی رہنماؤں سے ملاقات تو کجا، وہ ان کا نام سننا بھی پسند نہیں کرتی۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے عمرانی ٹولے کی سیاست ختم ہو چکی ہے۔ اگر تحریک انصاف کی باقی ماندہ قیادت نے خود کو عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیے سے الگ نہ کیا تو وقت دور نہیں جب پوری پی ٹی آئی پر ہی کراس لگا دیا جائے گا۔ خیال رہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے اقتدار سے بے دخلی کے بعد سے عسکری قیادت کو نشانے پر لے رکھا ہے، تاہم تحریک انصاف کی فوج مخالف سوچ اس وقت کھل کر سامنے آئی جب 9 مئی کے روز یوتھیوں نے نہ صرف عسکری املاک پر دھاوا بولا بلکہ شہداء کے مجسموں اور یادگاروں کو بھی آگ لگا دی، جس کے بعد پی ٹی آئی کے خلاف شکنجہ کسنے کا فیصلہ کیا گیا۔ 9 مئی کے بعد سے پاکستان تحریک انصاف پر مختلف طرح کی پابندیاں عائد کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ حالیہ پیش رفت کے مطابق جہاں حکومت نے پی ٹی آئی کے مخصوص سرپھرے رہنماؤں کے باہر جانے پر پابندی لگا دی ہے، وہیں دوسری جانب بانی پی ٹی آئی عمران خان کے اہل خانہ کو بھی ان سے جیل میں ملاقاتوں سے روک دیا گیا ہے۔ تاہم یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان محاذ آرائی اسی شدت کے ساتھ جاری رہے گی، اور اگر ایسا ہوا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ حکومتی حلقوں کا موقف ہے کہ پی ٹی آئی جان بوجھ کر اداروں سے ٹکراؤ کی سیاست کر رہی ہے تاکہ اپنی سیاسی مشکلات اور داخلی کمزوریوں سے توجہ ہٹائی جا سکے۔ پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کے مطابق پی ٹی آئی رہنماؤں کی تقاریر اور دھمکیوں نے ثابت کر دیا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک دن قبل جو کچھ کہا وہ درست تھا۔ ان کے مطابق پی ٹی آئی کی زبان سیاسی اختلافات کے دائرے سے نکل چکی ہے، اب ان کا ڈنڈے سے علاج ناگزیر ہو گیا ہے۔ عظمہ بخاری کے بقول قومی سلامتی کو سیاسی داؤ پیچ کا ہدف بنانا ایک خطرناک روش ہے، اور بیرون ملک بیٹھے پاکستانیوں میں ریاست مخالف بیانیہ مضبوط کرنا یا ایسے اقدامات کی ترغیب دینا کسی بھی صورت سیاسی جدوجہد کے زمرے میں نہیں آتا۔ تاہم اب ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس میں عمران خان کو سیکورٹی رسک قرار دے کر بہت سی غلط فہمیوں کو دور کر دیا ہے۔ دوسری جانب مبصرین کے مطابق حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے دل سے پی ٹی آئی کا خوف ختم ہو چکا ہے۔ وہ جان گئے ہیں کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت کے دعوے پانی کے بلبلوں کی مانند ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ مسلسل ریاست مخالف بیانیہ اپنانے کی وجہ سے پی ٹی آئی کی اسٹریٹ پاور بالکل ختم ہو چکی ہے۔ اب لاکھ دعووں کے باوجود عمران خان یا پی ٹی آئی کی کال پر کوئی بھی سڑکوں پر نکلنے کے لیے آمادہ نہیں۔ مبصرین کے مطابق خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی مقبولیت ختم ہو رہی ہے، تاہم اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ وفاقی حکومت اور فوجی اسٹیبلشمنٹ معاملات درست کرنے اور تعلقات مضبوط بنانے میں یکسر ناکام ہے۔ مبصرین کے مطابق عوامی مطالبے کے باوجود حکومت اور اسٹیبلشمنٹ صوبے میں نہ تو پی ٹی آئی کی حکومت ختم کرے گی، نہ ہی صوبے میں گورنر راج لگایا جائے گا۔ پی ٹی آئی کو کوئی ایسا جواز فراہم نہیں کیا جائے گا جو اس کی مقبولیت میں پھر سے اضافے کا سبب بن سکے۔ تاہم سینئر صحافی سہیل وڑائچ کے مطابق پی ٹی آئی کو جارحانہ اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ پی ٹی آئی کو سمجھنا چاہیے کہ سخت زبان وقتی طور پر کارکنوں کو تو متحرک کر سکتی ہے، لیکن سیاست صرف احتجاجی بیانیے سے نہیں چلتی۔ اس لیے پی ٹی آئی قیادت کو تدبر کی راہ اپناتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ سے مفاہمت کی راہ دیکھنی چاہیے، ورنہ اس جاری لڑائی کا خمیازہ بالآخر پی ٹی آئی کو ہی بھگتنا پڑے گا۔ سہیل وڑائچ کے بقول مقتدرہ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ لڑائی جھگڑا سزائیں اور جماعت پر پابندی مسئلے کا مستقل حل نہیں۔ عارضی طور پر اس سے تحریک انصاف دب تو جائے گی، تاہم حقیقت یہ ہے کہ غصے، تشدد اور دباؤ سے سیاسی تحریکیں ختم نہیں ہوتی۔ ان سیاسی جذبات اور سیاسی تحریکوں کو سیاست سے ہی ختم کرنا پڑتا ہے۔ سہیل وڑائچ کے بقول تحریک انصاف کے انتہا پسندوں اور یوٹیوبرز کی بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ اپنے علاوہ ہر ایک کو ملزم، لفافی اور ٹاؤٹ سمجھتے ہیں۔ تاہم ریاست کو سیاست میں غصہ اور انتقام نہیں ڈالنا چاہیے۔ غلطیوں، گستاخیوں، گالیوں اور ناانصافیوں کا جواب اسی کی زبان میں دینے کی بجائے اسے ٹھنڈے مزاج کے ساتھ سیاسی حکمت عملی سے حل کرنا چاہیے، کیونکہ سیاست کڑوے زہر سے بندے نہیں مارتی بلکہ میٹھے زہر سے انسانوں کا شکار کرتی ہے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।